बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी सुलेमान बादशाह ने खुदा से हिकमत ही मांगी, क्योंकि हिकमत और अक्ल और फ़हम ऐसी चीज़ है जो किसी भी दौलत या शोहरत से आपको नहीं मिलता। ये खुदा की तरफ से ही है। तो आज का मेरा व्लॉग जो है वो इसी टॉपिक पे है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खुदावंद के फजल व करम से खैरियत से होंगे। शुक्र है खुदावंद का कि हम भी खैरियत से हैं। सोने को जलती हुई भट्टी में डालते हैं तभी वो कुंदन बनता है, और तभी वो जो है ना किसी भी सांचे में डाला जा सकता है। इसी तरह एक औरत बेशुमार तकलीफ़ें, आज़माइशें, परेशानियां बर्दाश्त करती है, तभी जाकर वो जो है ना वो एक कामयाब औरत बनती है, वो एक दानश्वर समझदार औरत बनती है। बेशक आपके पास कितनी भी दौलत है, बेशक आपके पास कितना भी खाने को है, फिर भी एक समझदारी औरत का यही होता है कि बेशक उसके पास कम है, क्योंकि ज़्यादा दौलत और ज़्यादा पैसे के साथ तो हर कोई अपना गुजारा करता है, हर कोई खाता पीता है, ऐशो इशरत की ज़िंदगी जीता है। लेकिन कम पैसों में और कम वसाइल में जो औरत अपने घर को चलाती है ना, वही एक समझदार और बा इखलाक औरत होती है। और बाकिरदार होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक औरत अगर बाकिरदार है तभी वो समझदार है, तभी वो जो है ना वो अक्लमंद और समझदार है। क्योंकि जब तक हमारे किरदार और हमारी जो अक्ल है ये दोनों नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत अधूरी है। किरदार इसलिए मायने रखता है कि किरदार के बिना जो है ना हमारी समझ बूझ जो होती है ना वो बिल्कुल बेमायनी होती है। अगर आपका किरदार अच्छा है, आपकी समझ अच्छी है, तो आप ही तभी एक अच्छी और समझदार औरत की तरह अपने आप को आगे ज़िंदगी में बढ़ा रही होती है। तो बेशक आपके पास वो कहते हैं ना कि जिदे कार दाने, वो पंजाबी में बोलते हैं कि जिदे कार दाने उदे कमले भी सियाने। तो मेरे ख्याल में तो ये वर्ड जो है ना ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा कमाता है खाता है, वो तो आराम से ऐशो इशरत की ज़िंदगी जीता है। लेकिन जिसके पास कम है ना, सियाना तो वही है कि जिसके पास कम है फिर भी वो अपने बच्चों को, अपने जो पूरे घर को चला रही होती है औरत या मर्द, तो वो ज़्यादा समझदार है मेरे ख्याल में। क्योंकि वो कम में भी, थोड़े में भी गुजारा करता है और खुशी इखलाकी से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा होता है। तो बेशक हमारे घर में थोड़ा है या ज़्यादा है, उसे हम अक्लमंदी से, समझदारी से गुजारते हैं ना अपनी लाइफ को, तो बहुत सुकून है। जिसके पास ज़्यादा है खुदा उसे और भी दे, क्योंकि हसद करना या किसी के ये सोच के आप ज़िंदगी गुजारो या ये सोच के आप जलते रहो कुटते रहो कि उसके पास ज़्यादा है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो लोग भी फिर भी मसाइल का शिकार होते हैं कि उनके अंदर अगर वो अपने अंदर खुदा के खौफ को नहीं रखते, या फिर उनके अंदर खुदा के बातें नहीं है, खुदा की कलाम नहीं है ना, तो वो परेशान हैं, बीमारियों में, तकलीफ़ों में, उलझनों में, परेशानियों में। वो खाते पीते भी ठीक से सो नहीं पाते। वो बेशक सारा दिन आराम करते हैं, लेकिन रात को उनको नींद नहीं आती, उन्हें गोलियां खानी पड़ती है, उन्हें जो सुकून के लिए टैबलेट्स होती हैं वो लेनी पड़ती है, और उन्हें कभी कभी तो बहुत ज़्यादा वो लोग वर्जिश कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हम लोग थकें और हमें सुकून मिले। और हम लेकिन जो है ना सुकून वो खुदा के पास है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना चाहते हो ना, तो अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो खुदा को पहला दर्जा दें, उससे आपका किरदार सुधरता जाएगा। बेशक अगर आपके अंदर कोई बुराई भी है, कोई भी आपके अंदर कोई उलझन है, परेशानी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से ना खुदा के खौफ में जब आप रहोगे, खुदा के साथ चलोगे, तो खुदा खुद ही आपको जो है ना इन सब परेशानियों से, मुश्किलों से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से खुदा आपको निकालता जाता है। तो मैं यही कहूँगी अपनी उन बहनों से कि जिनके पास इतना नहीं है, वसाइल नहीं है, बेशक हम लोग सारा दिन जो है ना
اپنے گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہیں، تکلیف میں ہوتی ہے، لیکن رات کو ہم کتنے سکون سے سوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کہاں سو رہے ہیں، ہم لوگ خدا کے حوالے اپنے آپ کو، میں تو اپنی بات کروں گی کہ میں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتی ہوں، اپنے گھر کو، اور سکون سے سوتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اتنی اچھی زندگی دی ہے، اولاد دی ہے، سب کچھ دی ہے، شکر ہے خدا کا، خدا نے ہمیں سب کچھ دی ہے، اور اس کے لیے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنے میں بھی ہم لوگ اگر خدا کا شکر کرتے ہیں نا تو خدا ہم سے بہت خوش ہوتا ہے، اور خدا ہمیں اور دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور خدا دیتا بھی ہے۔ تو بے شک آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو، جتنا بھی سونا پیسہ روپیہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس سکون نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے، عقل اور دنائی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہی پیسہ آپ ادھر ادھر لٹا رہے ہوتے ہو، اپنی عیشیوں پہ لٹا رہے ہوتے ہو۔ تو باقی جن کا پیسہ ہے وہ جانے اور ان کے کام جانے، میں تو بس یہی کہوں گی کہ کسی بھی طرح آپ کو جو ہے نا اپنی زندگی میں وہ اچھائی کو، خوشی کو بھرے، رشتوں کے ساتھ خوش رہنا سیکھے، کم ہے تو اس پہ خوش رہنا سیکھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو، اور اپنی زندگی میں جو ہے نا ہر ایک کام کو اس طرح سے کرو کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو لوگ یاد کریں کہ ہاں فلاں بندہ تھا جو کہ بہت ہی اچھا تھا، جس کا کہ کردار بہت ہی اچھا تھا، جو کہ اپنی زندگی میں اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ تو ایک ایسا انسان بننے کے لیے انسان کو بہت جو ہے نا وہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے اوپر، اپنے کردار کے اوپر۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر ایک عورت بہت زیادہ تکلیفوں کے ساتھ گزرتی ہے نا اس کی زندگی، تو وہ سمجھدار بھی بہت ہوتی ہے، وہ بہت ہی سمجھدار ہو جاتی ہے، وہ اپنی زندگی میں کافی آگے جا کر بھی اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنا جانتی ہے، کیونکہ اس نے وہ سب تکلیفیں، وہ ساری پریشانیاں جھیلی ہوتی ہے۔ تو باقی میں یہی کہوں گی کہ خوش رہو، خوشیاں بانٹو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دکھ جو ہے نا وہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ تو اپنوں کے ساتھ بس خوشیاں بانٹو، خوش رہو، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ کب انسان کی زندگی جو ہے نا وہ چلی جائے اور انسان اس دنیا سے، فانی دنیا سے چلا جائے۔ تو اگر جب تک آپ اس دنیا میں ہو نا تو بس خوش رہو اور خوشیاں بانٹو۔ اور باقی یہاں میں کر رہی تھی اپنی سارے نیچے والے پورشن کی صفائی کر رہی تھی، تو میں نے آج یہاں سے اچھے سے کلیننگ کی، اچھے سے جھاڑ پوچھ کیا، دھلائی کی، پوچھا وغیرہ لگایا کلین کے اوپر، اور ساری میں نے اچھے سے ڈسٹنگ کی، اور یہاں پہ بھی میں نے اچھے سے اس کو رگڑ رگڑ کے دھویا۔ بے شک اس کو کتنا بھی دھو لو نا، یہ ہمارا جو ہے نا ایریا وہ یہ یہاں پہ بہت مٹی آ رہی ہوتی ہے، اور یہ میرے پودے تھوڑے ہریالی ہو گئی تھی کیونکہ بارش تھوڑی، اور ساتھ ہی ساتھ میں کر رہی تھی اپنے کپڑے پریس، کیونکہ میں اپنے کپڑے لازمی پریس کر کے رکھتی ہوں، جب بھی میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے پریس کرتی ہوں، اپنے شوہر کے لیے کپڑے پریس کرتی ہوں نا، تو میری یہ روٹین ہے کہ میں اپنے بھی کپڑے لازمی پریس کرتی ہوں، کیونکہ اگر آپ اپنے کپڑے، ظاہری بات ہے کام کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے، تو جب آپ کام کر کے تھک جاتے ہو نا تو بعد میں نہا دھو کے اچھے سے کپڑے پہن کر فریش ہو کر آپ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور میں یہی اپنی فریشنس کے لیے اور اسی اپنی صفائی کے لیے نا، پھر میں جب پورا میرا کام ختم ہو جاتا ہے تو میں نہا دھو کے اچھے سے صاف ستھرا ہو کے اور کوئی نہ کوئی خوشبو ضرور لگاتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں نہا دھو کے خوشبو لگاؤں اور کریم وغیرہ لگاؤں، تھوڑا سا ہلکا سا اپنے آپ کو ٹچ دوں، تاکہ نا اس سے نا پھر آپ کا جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا، جو کام کی الجھن ہوتی ہے، اس سے نا آپ کا تھوڑا سا مائنڈ جو ہے نا وہ فریش ہو جاتا ہے، کہ آپ کام کرنے کے بعد اگر پسینے میں ایسے ہی بیٹھے رہتے ہو نا تو اس سے نا تھوڑا چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں یہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، مجھے تو آتا ہے، پتہ نہیں آپ کو آتا ہے کہ نہیں، اپنے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا مجھے، اور جتنے بھی میرے نئے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں نا جو مجھے کمنٹ کرتے ہیں، میں ان کی بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت پیارے پیارے کمنٹ کیے ہیں، اور میں ان سے یہی کہوں گی کہ نیکسٹ بھی مجھے کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا کام کیسا لگا، اور مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ کے پیار کی، آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ میں یہاں پہ بنانے جا رہی تھی آلو گوبھی، تو یہ میں مسالہ اس کے لیے فرائی کر رہی تھی، اچھے سے میں نے فرائی کیا مسالہ۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ
اپنے کمنٹ کا رائے ضرور مجھے دیجیے گا اور مجھے سبسکرائب بھی کیجیے گا، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کیجیے گا، کیونکہ میرا ابھی بہت چھوٹا سا چینل ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں جو ہے نا آپ کے ساتھ اسی طرح جڑی رہوں، اور آگے بھی اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے ولاگس بنا کے آپ کو پیش کروں۔ اور باقی یہ دیکھیں میری گوبھی میں نے اچھے سے مسالہ فرائی کیا، اس کے اندر میں نے گوبھی ڈال دی، تو میں گوبھی کے اندر نا دھنیا لازمی ڈالتی ہوں، اس کے اندر میں خوب سارا دھنیا ڈالتی ہوں، کیونکہ دھنیا اور زیرہ اور کالی مرچ اور جو ہوتا ہے نا جو سوکھا دھنیا ہوتا ہے نا وہ بھی ڈالتی ہوں، تو اس سے نا جو گوبھی کا فلیور ہے نا وہ بہت اچھا آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ میں زیادہ مرچی مسالے استعمال نہیں کرتی، میں بس ہلکا سا ہی مرچی مسالہ استعمال کرتی ہوں، گرم مسالہ بھی ڈالتی ہوں، وہ بھی بہت لائٹ سا ڈالتی ہوں، اور مرچی جو ہے وہ میں بہت زیادہ پسی استعمال نہیں کرتی، میں دادر مرچی استعمال کرتی ہوں، وہ کم اس کے اندر نا مرچی کم ہوتی ہے، تو اس لیے نا میرے بچے وہ شوق سے کھاتے ہیں، تو میں ہمیشہ نا یہی مرچی استعمال کرتی ہوں۔ باقی آج کا جو میرا ولاگ تھا وہ یہیں تک تھا، تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے جو ہے نا آپ خدا حافظ، اور آپ خوش رہو اور خوشیاں باتوں، میرا یہی پیغام ہے۔ اپنوں کے ساتھ جو خوشی ہوتی ہے نا آپ کو وہ کہیں اور نہیں ملتی، یہ دیکھیے میں دھنیا ڈالی تھی، جو آپ کو اپنوں کے ساتھ خوشی ملتی ہے نا وہ کہیں نہیں ملتی، جو دل کے رشتے ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، بے شک ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم لوگ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارا دل بھر آتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پیار اور محبت سے رہیں۔ تو خدا حافظ، باقی بات ملتے